والذی شق القمر وأمال الشجر وكانت العجماء مسبحات والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. صلوات پڑھیے بلند آواز سے. سب سے پہلے آج کی اس صفحے انتظار اور اس پر حاضر منتظرین کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے درخواست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار راہوار حجت الہیہ کی حیثیت سے موجود ہے. میرا وہ مولا جو پردہ غیب میں فرزند ابو طالب کی حیثیت سے موجود ہے، وہ اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹائے اور کائنات کے ہر بے غیرت کو گریبان سے پکڑ کے سمجھائے کہ علی واجب ہوتا ہے. چودہ سو 33 ہجری کا چاند اقرار ولایت کر کے پیغام عزا نشر کر کے طلوع ہو چکا ہے. آغاز سال نو محرم کا آغاز ہو چکا ہے اور یہ ہر سال ہوتا ہے جب اسلامی کیلنڈر کے آخری مہینے کا آخری سورج ابو طالب کے چھوٹے بیٹے کی اجازت سے مغرب کے زانوں پہ سر رکھ کے شام میں تبدیل ہوتا ہے. جب آخری سورج غروب ہو جاتا ہے اس وقت اسلامی کیلنڈر کے پہلے مہینے کا پہلا چاند افق پر آ کر حسین کی نالین کو سلام پیش کرتا ہے. کربلا کا ذکر توحید ہے. کربلا کا ذکر توحید ہے، ذکر رسالت ہے، ذکر ولایت ہے. ایک جملہ آپ کا حصے کا ہے، آپ کی خدمت میں پہلے دن عرض کرنے جا رہا ہوں. اگر کربلا کے میدان کی مٹی کے ہر ذرے کو کھول کے دیکھو تو کائنات کی
اس کرے پہ موجود کربلا کی مٹی کا ہر ذرہ کھل جائے تو دشت کربلا کا کھلا ہوا ہر ذرہ سہمے ہوئے اسلام کی پناہ گاہ دکھائی دیتا سیدہ کونین آپ کو سلامت. ہم نے ایک بار پھر یہ عدالت سجا لی, یہ عدالت لگ گئی. ایک بار پھر ہم قتل حسین کا مقدمہ کیا مقدمہ ہے قتل حسین کا, اسے میرے اور آپ کے استدلال کی ضرورت نہیں, کیونکہ حسین کے قتل کا مقدمہ تو اصغر نے اپنے ایک تبسم سے جیت لیا تھا. اسے مجھے میرے اور آپ کے استدلال کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں, لیکن ہمیں باہر طور اس مقدمے کو اپنی نجابت کی دلیل کے طور پہ لڑنا ہے. دعا کرتا ہوں یہ مقدمہ ہم لڑتے رہیں صرف محرم حسین کا نہیں, ساری صدیاں حسین کی, سارے زمانے حسین, سارے لمحات حسین کے. اللہ حسین کا ہے, جملہ میں کہہ رہا ہوں اللہ حسین کا ہے, پھر کہہ رہا ہوں اللہ حسین کا ہے. جس سلسلے کا ہم آج آغاز کر رہے ہیں, بس ایک جملہ کہہ کہ میں چونکہ تمہید ہو گئی نہ کافی سمجھتا ہوں, میں اپنے عنوان کی طرف پلٹ جاؤں. دنیا پوچھے کہ حسین کون, حسین کون, حسین کون, حسین کون. تعارف لوگ پوچھتے رہیں کہ حسین کون, کتابیں پڑھیں پتہ نہیں چلے گا. اپنے خیال کی تاریک وادیوں میں بھٹکتے رہے, نہیں پتہ چلے گا حسین کون. لیکن جب عقیدے کی مسجد میں یہ سوال شدت پکڑ جائے گا حسین کون, تو مدینے میں مسجد نبوی کی محراب میں بچھی ہوئی نبیوں کی سیادت کی مسند پہ بیٹھے ہوئے سید الانبیاء آواز دے کے کہتے ہیں حسین میں حسین. مولا آپ کو سلام, آپ زندہ, بہت مہربانی, بڑا اچھا استقبال. رسول فرماتے ہیں حسین میں. پہلے پارے کی پہلی آیات ہمارے اس عشرے کا عنوان. 30 پاروں میں قرآن اللہ نے نہیں کیا, بغیر تمہید کے آغاز ہو گیا اس سلسلے کی گفتگو کا. 30 پاروں میں قرآن اللہ نے نہیں کیا, قرآن کو پارا پارا مسلمانوں نے کیا. جنہیں میری بات پہنچ گئی. شریف مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن 30 پاروں میں علی بھائی. ایک سوال کے ساتھ گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں. پوری دنیا کا کوئی بڑا سے بڑا دعویٰ دار تفسیر قرآن
مجھے صرف اتنا بتا دے کہ سورہ فاتحہ کس پارے میں ہے؟ سوال میں نے کر دیا ہے، جواب کوئی ڈھونڈ کر۔ سورہ فاتحہ کس پارے میں؟ آؤ ہم قرآن پہ گفتگو کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ مہینہ نزول قرآن کا نہیں، بقائے قرآن کا ہے۔ نزول قرآن کا مہینہ منانے والوں، آؤ بقائے قرآن کا مہینہ منائیں۔ ارباب عقل و دانش اور ارباب اختیار تک ایک آواز پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں جب آئین میں، قانون میں دفعات موجود ہیں توہین قرآن پہ، توہین رسالت پہ، توہین صحابہ پہ، توہین اہل بیت پہ، نام ہم نہیں لیں گے کیونکہ ہمارے پاس لینے کے لیے اللہ کے نام موجود ہیں۔ ہم اللہ کے نام ہی لیں گے کیونکہ نام ہے ہی اللہ کا، نام ہے ہی اللہ کا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں، نام ہے ہی اللہ کا، باقی نام نہیں ہے، باقی بے نام ہے۔ حجاب بھی صرف اللہ کا ہے۔ میں یہ جملہ گوجرانوالا کے سامعین کے لیے عشرہ محرم کے ایک ہدیے کے طور پہ نظر کر رہا ہوں۔ نام بھی صرف اللہ کا ہے، باقی بے نام ہے۔ حجاب بھی صرف اللہ کا ہے، باقی سب بے حجاب ہے۔ حجاب بھی صرف اللہ کا، باقی ساری دنیا بے حجاب ہے۔ میں اس دفعات جو بنی ہیں، قانون بنا ہے، وہ ذہن میں رہے، امپلیمنٹ کرنا آپ کا فرض ہے۔ ہم اشارہ دیں گے، قرآن کے کسی ایک لفظ کی توہین پر بھی وہی سزا ہے جو پورے قرآن کی توہین پر سزا ہے۔ تاریخ کھنگال کے یہ ضرور دیکھنا کہ سب سے پہلے قرآن جلایا کس نے تھا۔ صاحب بات میں نے کہہ دی ہے، آج پہلے دن کسی کو بری لگ جائے، نام ہم نے نہیں لینے، نام آپ نے خود ڈھونڈنے ہیں۔ قرآن جلایا کس نے تھا؟ ہم نے ممبر سجایا ہے تو ہم نے ممبر کن کے فیض سے سجایا ہے؟ ہم نے ممبر اس خاندان کے فیض سے سجایا ہے جس خاندان کے مرد بھرے ہوئے مجمع میں اپنی شجاعت، اپنی فصاحت، اپنے بلاغت، اپنے کردار اور اپنے علم پہ ناز کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کا ذکر کرنے کی کیا ضرورت ہے جن کے مرد نہیں، جن کی عورتیں بڑے مجمع میں اپنے بدن پہ غرور کرتی ہیں۔ جملہ میں نے کہہ دیا صاحب، ہمیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے دن میں نے عرض کرا، میرے اس جملے کے بعد پیغام دے رہے ہیں، آؤ پیغام لو۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلے پارے کا آغاز ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد پہلے پارے کا آغاز، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھو نہ پڑھو، بسم اللہ ہے۔ پڑھو نہ پڑھو، بسم اللہ ہے، اور بسم اللہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بسم اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ کوئی خوف ہے جو تمہیں بسم اللہ نہیں پڑھنے دیتا؟ کوئی خوف ہے جو آپ کو بسم اللہ پڑھنے نہیں دیتا؟ اور میں خوف سمجھاؤں، وہ خوف کیا ہے؟ وہ خوف سمجھا رہا ہوں، شام میں کسی بے نماز نے نماز پڑھائی تھی، نہیں آپ
چہرے میرے ساتھ، دوسرا سال ہے بھائی، اب تو مزاج آپ کے عادی ہو جانے چاہیے. شام میں کسی بے نماز نے نماز پڑھائی تھی، اور نماز اس نے پڑھائی تھی جس کی ولادت کے وقت اس کی کان میں اذان نہیں ہوئی تھی. اوئے اوئے کیا جملہ میں کہوں بھائی، اللہ جانے کہاں بیٹھ کے اب سن رہے ہیں. تاریخی جملے میں پہلے دن آپ کی نظر کر گیا ہوں صاحب. نماز اس نے پڑھائی تھی جس کے کان میں اذان نہیں ہوئی تھی، اور اس نے نماز پڑھاتے ہوئے بسم اللہ کی تلاوت نماز میں نہیں کی تھی. میں نے پہلے کہا نام ہمیں نہیں لینا، ممبر پاک ہے، نام ہمیں نہیں لینا. زندہ رہو بھائی، سلامت رہو. نماز پڑھائی اس نے بے نماز نے. نماز ہو گئی تو بعد میں کسی نمازی نے اس سے پوچھ لیا بھئی نماز میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا دشمنی کے سلیقے ہوتے ہیں، دشمنی کے طریقے ہوتے ہیں، تم کیا چاہتے ہو میں بسم اللہ پڑھوں؟ اس نے کہا اللہ کا حکم ہے. اس نے کہا ہوگا اللہ کا حکم، لیکن تم کیا چاہتے ہو میں بسم اللہ پڑھ کے نماز میں علی کا نام لے لوں؟ بھائی صاحبان میں بات کہہ گیا ہوں. کوئی خوف ہے جو لوگوں کو بسم اللہ پڑھنے نہیں دیتے؟ کوئی ڈر ہے جو بسم اللہ پڑھنے سے روکتا ہے؟ پڑھو نہ پڑھو. بسم اللہ پہ ایک جملہ کہوں گا آج کے دن کے لیے. با ہے، نقطہ ہے، اسم ہے، صفت ہے. با ہے، نقطہ ہے تو با ہے، اور با ہے تو بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے تو قرآن ہے. صاحب توجہ، نقطہ ہے تو با ہے، با ہے تو بسم اللہ ہے، بسم اللہ ہے تو قرآن ہے، قرآن ہے تو دین ہے، دین ہے تو اسلام ہے، اسلام ہے تو مسلمان ہے. اگر اسلام نہیں تو مسلمان نہیں، لیکن قرآن کی وجہ سے مسلمان ہے، بسم اللہ کی وجہ سے قرآن ہے، اور بسم اللہ بے کی وجہ سے ہے، بے نقطے کی وجہ سے ہے، نقطہ علی ہے. تمہید میں کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں، لیکن ایک جملہ میں، بڑے پڑھے لکھے حضرات موجود ہیں اور یہ بڑی باعث اطمینان بات ہے. قبلہ کی گجرانوالہ میں تقاریر پہ بحث ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، پیغام رہ جاتے ہیں. پیغام رہنے بھی چاہیے، موجود رہنے چاہیے. ایک جملہ کہہ دوں، اسم بھی ہے صفت بھی ہے. رحمان صفت ہے، اسم اللہ ہے. بڑی توجہ. زندگی اپنی خطابت کی زندگی کا بڑا جملہ کہنے جا رہا. علی کے ظہور کا نام اللہ کی صفت ہے، علی کے کلام کا نام اللہ کا اسم ہے. صاحبہ میں کچھ کہہ گیا، میں نے گفتگو سمیٹ دی ہے بھائی، آپ سلامت رہیں. گفتگو میں نے سمیٹ دی، مشکل نہیں ہوئی، مشکل نہیں ہوئی. علی کے ظہور کا نام، بڑی مہربانی. اسم اللہ، رحمان صفت. بندے رحیم ہو سکتے ہیں، بندے رحمان نہیں ہوتے. بندے رحیم ہو سکتے ہیں، رحمان نہیں ہو سکتے. میں بندوں کی بات کر رہا ہوں، اور ان بندوں کی بات نہیں کر رہا جو بندوں میں مولا ڈھونڈتے ہیں. میں صاحبہ توجہ، ان بندوں کی بات نہیں جو بندوں میں مولا ڈھونڈتے ہیں. احتیاط بتا دوں ایک آپ کو، کبھی بندے میں مولا نہ ڈھونڈنا اور کبھی مولا میں بندہ نہ ڈھونڈنا. کبھی بندے میں مولا نہ ڈھونڈنا اور کبھی مولا میں بندہ نہ ڈھونڈنا. اس احتیاط پہ قائم رہنا. اسم بھی ہے، صفت بھی ہے. جہاں اسم اور صفت مل جائیں وہاں سے عبادت کا آغاز ہوتا ہے. جہاں اسم اور صفت مل جائیں وہاں سے عبادت کا آغاز ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم. ترجمہ کرو ترجمہ.
نہیں ہوتا، ترجمہ نہیں ہوتا نا آپ سے. بڑی توجہ، میں آپ سے نہیں، باہر میری آواز کہیں جا رہی. ہم تو مترجم ہے ہی نہیں ہے بھائی، ہم تو مترجم ہے نہیں. کرو ترجمہ الف لام، لاؤ کوئی سا نسخہ اٹھا کے لاؤ. الف لام کے نیچے لکھا ہے الف لام میم، الف لام اوپر ہے الف لام، یہ کیا ترجمہ ہے بھائی؟ اگر ترجمہ نہیں ہوتا تو پھر کیا شوق تھا یہ کہنے کا کتاب کافی ہے؟ صاحب ذرا توجہ. اور مجھے جملہ یاد آ گیا سید محمد دہلوی صاحب کا، میرا جملہ نہیں ہے، سید محمد دہلوی صاحب کا جملہ مجھے یاد آ گیا. وہ کہا کرتے تھے دروغ کو حافظہ نہ باشد، جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. ایک دو جملے مجھے، ایک دو لفظ کہنے اس سے جملہ اپنے سمجھنا ہے، احتیاط سے آگے گزرنا ہے. وہ کہتے تھے جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا. جس نے کہا تھا نا کتاب کافی ہے، جو کہہ گیا تھا کتاب کافی ہے، وہی کچھ دن گزرنے کے بعد کہہ رہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو میں. اے صاحب مجھے کچھ کناروں سے گزرنا ہے، کچھ اشاروں سے گزرنا ہے. آپ نے ساتھ رہنا ہے تو میں بات آگے بڑھا کے گزر جاؤں. حوصلہ بھائی حوصلہ، زندگی ہو، مولا آپ کو سلامت رکھے. ترجمہ کرو الف لام میم. نہیں ہوگا ترجمہ آپ سے، آپ اس کے نیچے لکھیں گے الف لام میم. یہ معصوم سے ہی پوچھنا پڑے گا. یہ مقطعات صرف یہاں پہ نہیں ہے، پورے قرآن میں. اور یہ جو لو آپ کے گھر میں لگی ہوئی ہے نا مقطعات کی، یہ بازار سے لے کے نہ لگائیے گا. اس کے نیچے وہ لکھ دیتے ہیں آمین. آمین قرآن کی لفظ ہی نہیں ہے. آمین قرآن کی لفظ ہی نہیں ہے. آمین انجیل کی لفظ ہے، قرآن کی لفظ نہیں ہے. بڑی توجہ صاحب، یہ انجیل والوں نے لو بنائی ہے، یہ نہ لینا، قرآن والوں کی لینا. اس میں آمین نہیں ہے. حروف مقطعات کو جمع کر کے لکھو، مقررات کو نکال دو. جو حروف دو بار آئے نا انہیں نکال دو. جب ان کو نکال دو گے تو پھر ایک عبارت بنے گی. مقطعات کا ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں. عبارت کیا بنے گی؟ صراط علی حق نمسکو، علی کا رستہ حق ہے اسے پکڑو. علی کا رستہ حق ہے اسے پکڑو. یہ مقررات نکالے. الف لام میم کا ترجمہ یہ آپ سے ممکن نہیں، آپ کر نہیں سکتے. الف لام میم، ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے لا ریب فی، جس میں شک نہیں. بڑی توجہ، وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. 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 جب وہ پہلے دن کہہ رہا تھا وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے، پھر اس سے پوچھو کیوں شک کر رہا تھا. صاحب توجہ، اس سے پوچھو وہ شک کیوں کر رہا تھا. ذالک الکتاب، وہ کتاب ہے جس میں شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. اس میں متقین کے لیے ہدایت ہے. یہ متقین کون ہیں؟ جن کے ماتھے پہ نشان ہے، جن کے ہونٹوں پہ پپڑی ہے، جن کے گال سوکھ گئے ہیں، جن کے پیٹ بڑھ گئے ہیں، جن کی ٹانگیں پتلی ہو گئی ہیں. بڑی توجہ صاحبان، جن کے ماتھے باہر نکل آئے ہیں، جن کی زبانیں تلخ ہو گئی ہیں، جنہیں لہجے کی شیرینی بھول گئی ہے، جو نماز نہ پڑھنے پہ بے نمازوں کی توہین کرتے ہیں، جو زکوٰۃ دیتے ہیں بیت المال کھا جاتے ہیں اور زبردستی زکوٰۃ لیتے ہیں، وہ متقی ہیں. وہ متقی ہیں، وہ متقی ہیں جو حجروں میں اور ہیں، مسجدوں میں اور ہیں، باہر نکلے تو اور ہیں، منبر پہ کچھ اور ہیں، جن کے باطن اور ظاہر میں تضاد ہے، جن کے قول اور فعل میں تضاد ہے. وہ متقی ہیں. نہیں، عبادات جو ظاہری ہے اس سے متقی کا اندازہ نہ لگانا. پہلے قرآن سے پوچھو کہ متقی کون ہے. قرآن آواز دے کے کہتا ہے کہ تقوی یہ نہیں کہ گھروں میں دیواروں کے ذریعے داخل ہو جاؤ، وَاتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، بلکہ تقوی یہ ہے کہ گھروں میں دروازوں کے رستے داخل ہو. قرآن نے استثناء نہیں دیا، شرط نہیں لگائی کہ
کس کے گھر میں دروازے سے جانا ہے، کس کے گھر میں دیوار سے جانا ہے، قرآن نے پابندی لگا دی، خبردار ہندو کا، سکھ کا، عیسائی کا، مشرک کا، نجس کا، مجوسی کا، آتش پرست کا، ستارہ پرست کا، کسی کا بھی گھر ہو، اگر اس کے گھر میں دیوار سے داخل ہو گئے تو متقی نہیں رہو گے، اگر دروازے سے گئے تو پھر تقویٰ ہوگا۔ گھر کسی کا ہو، دیوار سے جانے والا متقی نہیں ہوتا، دروازے سے جانے والا متقی ہوتا ہے۔ جب ہندو کے گھر میں دیوار پھلانگ کے جانے والا متقی نہیں رہتا تو رسول نے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم و علی، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، میں زندگی میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ اور متقی وہ ہے جو گھر میں دروازے کے راستے جائے۔ تو نمازوں سے تعین نہ کرنا متقی کون ہے، دیکھ لینا محمد کے ساتھ علی کس کس کی زبان پر ہے۔ جس کی زبان پہ علی ہے وہ متقی، وہ دلیل متقی۔ اپنا موبائل پہلے تلاش کریں نا، ترجمہ میں نہیں کر رہا، بات سمجھا رہا ہوں۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے، جو دروازے کے راستے داخل ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہدایت ان کے لیے جو علی والے ہیں، اس میں ہدایت ہے ان کے لیے جو متقی۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ان کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بس غیب پہ کچھ باتیں کریں گے۔ ہدایت ہے ان کے لیے جو متقین ہیں اور جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اسلام کی بنیاد ہی غیب پر ہے۔ میں نبی کے علم غیب پہ بات کرنے نہیں جا رہا، نہ نبی کے علم غیب پر میں بات کرنے نہیں جا رہا، لیکن نوجوانوں کو ایک دلیل دینا چاہتا ہوں۔ جہاں بات ہوتی ہے کہ نبی کے پاس علم غیب نہیں، تو جو بندہ اعتراض کرے ان سے پوچھو کہ مفتی محمود صاحب کے پاس علم قرآن ہے، تو وہ کہتے ہیں ہے۔ ان سے پوچھو مفتی مولانا مودودی کے پاس جو تفسیر قرآن انہوں نے لکھ دی ہے، علم قرآن تھا، تو وہ کہتے ہیں ہے، تھا، ان کے پاس بھی تھا۔ اچھا، جب علماء نے قرآن پڑھا تو ان کے پاس علم قرآن آ گیا، جس پہ اترا ہے۔ جس پہ اترا ہے قرآن، اس کے پاس علم غیب نہیں، علم قرآن ہے نا اس کے پاس۔ اگر اس کے پاس علم قرآن ہے تو پھر جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس کے پاس ہے، پھر جو کچھ قرآن میں ہے وہ اس کے پاس ہے۔ اگر اس میں قیامت کا ذکر ہے تو قیامت اسے معلوم ہے۔ میں صاحب و توجہ، اگر قرآن میں غیب کا ذکر ہے تو میرے نبی کو غیب معلوم ہے، وہ جانتا ہے غیب کیا ہے۔ بڑی توجہ، اگر اس میں پڑھو نا قرآن، قرآن کہتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر۔ یہ خشک و تر کیا ہے؟ پڑھو نا فزکس، پڑھو نا کیمسٹری پڑھو تو پتہ چل جائے کہ دو کیفیتوں سے کائنات کی کوئی چیز باہر نہیں، یا وہ خشک ہے یا تر۔ بس دو ہی چیزیں ہیں کائنات میں، خشک اور تر۔ بے صاحبان توجہ، بڑی توجہ، کائنات میں دو ہی چیزیں ہیں، خشک اور تر۔ یہ تر کا ذکر آیا تو میرا جی چاہتا میں ایک جملہ کہہ جاؤں، ضرور کہنا چاہتا ہوں۔ یہ تر کیا ہے؟ آدم تر ہوئے تھے تو مجسمہ بنا تھا، تخلیق ہوئی تھی۔ وہ اس لیے کہ خشک مٹی سے کچھ بنتا ہی نہیں۔ یہ جو خشک مٹی ہوتی ہے نا، خشک مٹی سے کچھ بھی نہیں بنتا۔ شری اگر خشک مٹی ویسے پڑی ہو تو ہوا ادھر سے اڑاتی ادھر لے جاتی، ادھر سے اڑاتی ادھر لے جاتی۔ خشک مٹی سے کچھ نہیں بنتا، فصلیں نہیں ہوتی۔ عیسیٰ نے بھی پرندہ بنایا تھا نا، تو اس میں پانی ملایا تھا، اسے مکس کر کے اسے ملا کے۔ آدم بھی بنا تھا تو صرف مٹی سے نہیں، نہ ہوتی تخلیق آدم کی
اگر پانی نہ ہوتا. حلالی حرامی کا فیصلہ کر دے. جو بندہ باپ سے ہی مخلص نہ ہو وہ بندہ حلالی تو نہیں ہوتا نا. چلو کم از کم آدم سے مخلص ہو جاؤ. آدم کی تخلیق نہیں ہوتی جب تک پانی نہ ہو. خشک مٹی سے تو کچھ بنتا ہی نہیں. تو پہلے دیکھو یہ پانی ہے کیا. کائنات کا سارا پانی حسنین کی اماں کا حق مہر ہے. میں صاحبہ توجہ. دو چیزوں سے تمہارے باپ کی تخلیق ہوئی ہے. ابو تراب کے بخشی ہوئی تراب اور حسین کی اماں کے حق مہر کی خیرات پانی, یہ آپس میں ملے تو آدم بنا. اب ذہن میں رکھنا, جو ابو تراب اور سیدہ سے مخلص نہیں وہ آدم کی تخلیق پہ شک کرتا ہے, اور جو تخلیق آدم پہ شک کرتا ہے وہ کل بھی حرامی تھا, آج بھی حرامی ہے. دو ہی چیزیں بھائی, بس رک کے ایک جملہ اور کہوں میں آج کی گفتگو کے لیے. دو ہی چیزیں کائنات میں, یا خشک ہے یا تر ہے. ان سب کا علم نبی کے پاس ہے. وہ نبی جانتے قیامت کب ہے, نبی کو معلوم ہے. اور پوری دنیا غیب کے درمیان رہ رہی. مجھے حیرت ہوگی کئی بار آپ کی سماعتوں پہ. پچھلے سال میں نے آپ کے ساتھ کچھ سفر کیا, اس سال آپ کو میرے ساتھ کچھ سفر کرنا. دنیا غیب کے درمیان زندگی گزار, پوری دنیا غیب کے درمیان, پوری دنیا غیب کے درمیان ہے. غیب کی حکومت میں, غیب کے انتظار میں. غیب کی حکومت میں, غیب کے انتظار میں, غیب کے سہارے پر. بھائی صاحبہ توجہ ہے نا, میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ میرے ساتھ مل جائیں. غیب کی حکومت میں, غیب کے انتظار میں, غیب کے سہارے پر پوری دنیا زندگی گزار رہی ہے. یہ غیب کیا ہے؟ کس غیب کی حکومت میں؟ اللہ کے. میں صرف تشیع کی بات نہیں کر رہا, پوری کائنات تعلق کسی مسلک سے ہو, کسی مذہب سے ہو, غیب کی حکومت میں, غیب کے سہارے پر, غیب کے انتظار میں پوری دنیا زندگی گزار رہی ہے. اللہ غیب, اس کی حکومت, روح غیب, اس پہ زندگی, قیامت غیب, اس کا انتظار. بھائی صاحبان, ابھی مطلوبہ غیب تک تو ہمیں جانا ہے, وہ تو ہم جائیں گے. وہ مطلوبہ غیب کیا؟ اللہ غیب, اللہ غیب, قیامت غیب, روح غیب. بڑی توجہ صاحبان, ان پہ ہی تو دنیا زندگی گزار رہی ہے. حکومت بھی غیب کی ہے. غیب کو مانو یا نہ مانو, حکومت غیب کی ہے. حکومت غیب کی ہے. انتظار کرو نہ کرو ہے. بڑی توجہ صاحبان. اور یہ انتظار دنیا پتہ نہیں کس کا کر رہی ہے. لوگ کہتے ہیں, آخری جملہ میں فضائل کا کہوں آج کی اس گفتگو کے لیے, دنیا کہتی ہے کہ قیامت آئے گی تو کرسی لگے گی, کرسی پہ اللہ بیٹھے گا, کپڑے پہنے ہوں گے اس نے. بڑی توجہ صاحبان, کپڑے پہنے ہوں گے اس نے, وہ کرسی پہ بیٹھا ہو. قیامت کے دن اللہ, مختلف ثقافتیں رکھنے والے اپنا اپنا لباس اللہ کو دیکھنا چاہیں گے کہ آج پنجاب کا پہنے, کل سندھ کا پہن لے, اجرک لے لے, آج تہبند لے لے, سندھی ٹوپی پہن لے, وہ پشاور والا لباس پہن لے. مختلف لوگوں کے مختلف کلچر ہیں. عیسائی بھی تو ہوں گے, انگریز بھی تو ہوں گے قیامت میں. اچھا, یہ دنیا کی خواہش ہے کہ ہم اللہ کو کرسی پہ دیکھیں, اللہ کو کرسی پر ہم دیکھیں. قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا. دکھ رہے گا مجھے اس بندے پہ جو اس جملے کو ضائع کر دے گا. اگر خواہش ہے اور لکھ بیٹھے ہو کہ قیامت کے دن اللہ کرسی پہ بیٹھے گا, تو چلو اسی بات پہ متفق ہو جائیں, قیامت میں جو کرسی پہ بیٹھ جائے پھر اسے اللہ مان لینا. میں کیا جملہ میں کہوں, صاحبہ بات پہنچی کچھ. قیامت کا دن جو کرسی پہ بیٹھ جائے, یا علی,
سارے بولو, کچھ آوازیں شامل نہیں ابھی, سارے بولو. قیامت کے دن جو کرسی پہ بیٹھ جائے پھر اسے اللہ مان لینا, اور جب اسے اللہ مانو گے جو کرسی پہ بیٹھا ہوگا. اب میں پھر آوازیں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ علی حق میں حق سمجھ کی آواز کون کون سی شامل ہوتی ہے. جو کرسی پہ بیٹھا ہوگا جب اسے اللہ کہو گے تو وہ آواز دے کے کہے گا میں نے نصیری کو قتل کر کے روکا نہیں تھا. صاحبان توجہ, اگر اسی بات پہ ہو کہ جو کرسی پہ بیٹھ جائے قیامت کے دن اسے اللہ مان لیں. غیب ہے قیامت, غیب ہے توحید. کچھ باتیں ہمیں توحید پہ بھی کرنا ہے, اللہ پہ بھی باتیں کرنا ہے, کیونکہ توحید پہ بات اسی ممبر سے ہو سکتی ہے اور کہیں سے توحید پہ بات نہیں ہو سکتی. ابو طالب کے بیٹوں کے سوا وہ بندہ تو مجھے لا کے دکھاؤ جس نے توحید پہ خطبہ دیا. وہ بندہ تو دکھاؤ مجھے جس نے توحید پہ بات کی ہو. بھائی توجہ, جسے اللہ نبی اور امام بنا کے حکومت نہیں دیتا, بھائی آواز بند رکھیے گا اپنی, جسے اللہ نبی اور امام کی صورت میں, یہ فلسفہ پڑھ رہا ہوں میں, اور یہ پہنچ جاؤ اتنا کھول کے آسان پڑھ کر کے کوئی نہیں پڑھے, اتنا میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں. جسے اللہ نبی اور امام بنا کے تخت پہ نہیں بٹھاتا, وہ جب آج خود تخت پہ بیٹھتا ہے تو نہ نبی بنتا ہے نہ امام بنتا ہے, فرعون بنتا ہے. بھائی صاحبہ توجہ, پھر وہ فرعون بنتا ہے. یہ ڈھونڈنا آپ کو ہے کہ آپ کسی فرعون کے پیچھے تو نہیں چل رہے, تلاش تو آپ کو ہی کرنا ہے نا بھائی. آپ کسی فرعون کے پیچھے تو نہیں چل رہے, یہ ڈھونڈنا تو ہے. اور اگر فرعون کے پیچھے چلے تو پھر عذاب سے نہیں بچو گے. چاہے نمازیں پڑھو, چاہے روزے رکھو, چاہے حج کرو, چاہے زکات دو, دیکھنا پڑے گا ابراہیم کے پیچھے چلنا ہے, موسیٰ کے پیچھے چلنا ہے, فرعون کے پیچھے نہیں چلنا. ابراہیم کے پیچھے چلنا ہے, نمرود کے پیچھے نہیں چلنا. فائدہ کیا ہے موسیٰ کے پیچھے چلنے کا؟ فائدہ ہے, فرعون کے پیچھے چلنے کا نقصان ہے. نیل میں رستہ بنتا ہے مگر موسیٰ کے لیے, نیل میں رستہ بنتا ہے موسیٰ کے لیے. فرعون دیکھ لیتا راستہ بن گیا میں بھی گزر جاؤں, وہ غرق ہو جاتا ہے. وہ بنا ہوا راستہ دیکھتا ہے نا کہ میں بھی گزر جاؤں گا, بن جو گیا ہے ہم بھی گزر جائیں. وہ جو موسیٰ کے پیچھے گزرتے ہیں وہ سارے گزر جاتے ہیں, ان میں کوئی بھی ہو. صاحبہ توجہ, ان میں کوئی بھی ہو, جو کچھ بھی ہے سب گزر جاتے ہیں. جو کچھ بھی ہے ساتھ وہ لے کے چلے جاؤ گے. اگر موسیٰ کے پیچھے ہو تو پھر پانی کی موجیں پوچھیں گی نہیں گزر رہے ہو, نماز پڑھی تھی, روزہ رکھا تھا, حج کیا تھا, زکات دی ہے. اور جب فرعون کے پیچھے چلو گے تو پھر پانی غرق کرتے ہوئے دیکھے گا نہیں اتنی بڑی محراب ماتھے پہ ہے, اتنے حج کر کے آیا. بس وفادار بن کے نا اصحاب کہف کے ساتھ لگے رہو. اتنا بڑا جملہ میں کہہ گیا ہوں, بس وفادار بن کے نا اصحاب کہف کے ساتھ لگے رہو. خبردار یہ اب کوئی بندہ نہ سمجھے کہ کتا جنت میں جائے گا. نہیں 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 نہیں, کتا جنت میں نہیں جا رہا, وہ کتے کی حیثیت سے جنت میں نہیں جائے گا. کتے کی حیثیت سے جنت میں نہیں جائے گا, وفادار کی حیثیت سے جنت میں جائے گا. اب جملہ کہہ کے بات کو یہاں ختم کر دوں اور جملہ آپ کی لوہے دل پہ نقش کر کے جا رہا ہوں. ایک کتا وفادار بن کے جنت چلا جائے گا اور بہت سے بندے کتے بن کے جہنم چلے جائیں گے. بھائی صاحبان جملہ تو میں کہہ گیا, ایک کتا وفادار بن کے, میں زندگی آپ کی مولا آپ کو سلامت ہے, ایک کتا وفادار بن کے جنت چلا, کتا بن کے نہیں, وفادار بن کے جائے, وفادار بن کے جنتی.
اور مجھے یہاں مصرے یاد آ گئے، میں پڑھنا چاہتا ہوں. حیدریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم سرگروہ تمام رندان کہ سگے کوئے شیر یزدان. غور نہیں کیا آپ نے؟ دوسرا مصرع پہ ایک دیکھیں اور چوتھا دیکھیں. دوسرے میں خود کو بندہ کہا ہے، حیدریم کلندرم مستم. دوسرا مصرع بندہ مرتضی علی ہستم، میں علی مرتضی کا بندہ ہوں. دوسرے مصرے میں خود کو بندہ کہا، اور یہ چوتھے مصرے میں کیا ہے؟ سرگروہ تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم. دوسرے میں خود کو بندہ کہا، چوتھے میں خود کو کتا کہا. کلندر یہ کیا بات ہے؟ بندہ بھی کتا بھی. یا خود کو بندہ کہیں یا خود کو کتا کہیں. تو کلندر کہتے ہیں خاموش، ایک بات سمجھا رہا ہوں. جو علی کے دروازے پہ آ کے خود کو کتا سمجھے وہ بندہ ہوتا ہے. بھائی بات پہنچ رہی صاحب؟ جو علی کے دروازے پہ آ کے خود کو کتا سمجھے وہ بندہ ہوتا ہے. جملہ میں کنکلیوڈ کر رہا ہوں، ابھی جملہ سمجھنا. جو علی کے دروازے پہ آ کے خود کو کتا سمجھے وہ بندہ ہوتا ہے. اور جو کوئی خوبصورت لباس پہن کے سر پہ کچھ سجا کے علی کے دروازے پہ آ کے خود کو بندے سے بھی بڑھ کے کوئی شے سمجھنے لگے وہ کل بھی کتا تھا، آج اسے بندہ نہ سمجھ. جو علی کے دروازے پہ آ القاب کے ساتھ نہیں آنا، یا ذات کی نفی کر کے آ، لقب لے کے نہیں. جملہ کسی کو لگتا ہے تو لگ جائے. آیت اللہ کے دروازے پہ آیت اللہ بن کے جاتے ہو. جملہ میں کہہ گیا آیت اللہ کے دروازے پہ آیت اللہ بن کے جاتے ہو. آیت اللہ کے دروازے پہ کتا بن کے جاؤ، وہ بندہ بنا کے رکھ دے گا. اگر بندہ بن کے جائے گا تو وہ کتا بنا کے نکال دے گا. مرضی تیری اپنی ہے، بندہ بن کے نکلنا یا کتا بن کے نکلنا. خود دیکھ لے، غیب پہ باتیں ہوں گی. سلسلہ گفتگو یہ غیب پہ ایمان رکھو. غیب پہ ایمان، ہمارا غیب پہ ایمان ہے تو ہمارا یقین ہے کہ حسین کی اماں ہمیں دیکھ رہی ہے. حسین کی اماں ہمیں دیکھ رہی ہے. جملہ کہہ رہا ہوں صاحب کا پہلا. حسین کی اماں جو رو رہے ہیں نا انہیں بھی حسین کی اماں دیکھ رہی. جو نہیں رو رہے نا انہیں بھی دیکھ رہی. پتہ نہیں علی بھائی، کاشف مجھے معلوم نہیں میں پڑھ سکوں گا، مصاحب نہیں پڑھ سکوں. بس میرے محسنوں اتنا یاد رکھنا، آج یکم محرم ہے، ایک رات گزر گئی ہے. ایک رات بس ایک رات گزر گئی ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے. ایک رات گزر گئی ہے.
علی کی بیٹیوں نے کسی جنگل میں کھڑے ہو کے یہ چاند دیکھ لیا. سیدہ مر نہیں جائیں گے روتے ہوئے. کاش حسین تجھے روتے ہوئے ہم مر گئے ہوتے. کاش تجھے روتے ہوئے ہمیں موت آ جائے. بس ایک رات تمہارے درمیان نہیں رہی. آج پہلی ہے، دوسری رات آج آ جائے گی. میں کیسے روکوں وقت کو؟ نہیں رک سکتا، کیونکہ بطول کی بیٹی نے نہیں روکا تھا. حالانکہ اسے پتا تھا کہ یہ ڈھل جائے گا تو یہ ڈھل جائے گی. لیکن اس نے وقت نہیں روکا. یا سیدہ مخدومہ، ہم آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں. میرے پاس لفظ نہیں ہے. میں آپ کی بیٹی کا، آپ کے بیٹے کا مصاحب پڑھوں. آپ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں. میں مصاحب کے کچھ جملے کہنے جا رہا ہوں. سیدہ، ہم آپ کی اولاد کا ذکر نہیں کر سکتے. کہیں کوتاہی ہو جائے نا تو میں اس بھرے ہوئے مجمع کے سامنے معافی مانگتا ہوں. سیدہ، مجھ سے کوئی لفظ غلط نکل جائے نا زبان سے، میری زبان اس قابل نہیں تیری بیٹی کا نام لے. لیکن سیدہ، مجھے تیری بیٹی کا سفر پڑھنا ہے. بس رونے والو، میری وجہ سے اگر آپ کے گریے میں رکاوٹ ہو جائے نا تو میں پہلے معافی مانگ رہا ہوں. مجھے معاف کر دینا. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں شیرازی صاحب. کوئی واقعہ ہوا کربلا میں 2 محرم کو جو خیمہ غازی نے درود پڑھ کے لگایا تھا نا، 2 محرم کو جو خیمہ عباس نے، میں بسم اللہ کرو بھائی، تمہاری عبادت قبول. 2 محرم کو وہ خیمہ جو عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا، پھر کہہ رہا ہوں 2 محرم کو جو خیمہ عباس نے درود پڑھ کے لگایا تھا، وہ 10 محرم کو مسلمانوں نے نماز پڑھ کے جلا دیا تھا. سیدہ کونین آپ کو سلامت رکھے. سیدہ آپ کو سلامت رکھے. 10 محرم کو مسلمانوں نے وہی خیمہ نماز پڑھ کے جلا دیا تھا. نماز پڑھ کے جلا دیا تھا. بس تیاری رکھنا، کانوں کے زخمی ہونے میں 9 دن رہ گئے. تیاری رکھنا، کانوں کے زخمی ہونے میں 9 دن رہ گئے. مشکیزہ چھدنے میں 9 دن رہ گئے. سینہ کھل جانے میں 9 دن رہ گئے. صحرا بکھر جانے میں 9 دن رہ گئے. کسی 22 سال کے جوان کے ضعیف ہونے میں 9 دن رہ گئے. کسی 22 سال کے جوان کے ضعیف ہونے میں صرف 9 دن رہ گئے. بس تیاری رکھنا، علی کی بیٹی کی سفید چادر کے سرخ ہو کے اتر جانے میں. جس بندے کا ہاتھ نہیں اٹھ رہا وہ ہاتھ پیارا نہ کرو بھائی، ہاتھ پیارا نہ کرنا. علی کی بیٹی کے سفید چادر کے سرخ ہو کے اتر جانے میں صرف 9 دن رہ. تھوڑے دن ہے تمہارے پاس. یہ سفید داڑیوں والے بزرگ، یہ جوان، یہ آدمی، خبردار 10 دنوں میں یہ ذہن میں نہ رکھنا میں روؤں گا تو شکل کیسے بنے گی. آؤ آوازیں بلند کر کے 1 محرم کو اس بارگاہ میں رسول کی بیٹی کو پرسا دیں. سیدہ، تیری بیٹی کے کربلا پہنچنے سے 1 دن پہلے ہم ہاتھ باندھ کے تیری بارگاہ میں سجدہ کر کے، سیدہ ہم تجھے کربلا میں خوش آمدید کہتے. سیدہ، ہمارے آنسو تیری بارگاہ میں نظرانہ ہے. بس عزادارو، ایک جملہ، آخری جملہ آج کی مجلس کے مصاحب کا میں کہنے جا رہا ہوں. جس کی آواز ابھی تک بلند نہیں ہوئی وہ مخدومہ سے خیرات مانگ لے، آنسوؤں کی خیرات مانگ لے.
حسین آ گئے نانا کے روزہ پہ، حسین آ گئے نانا کے روزہ پہ، مجھے منظر کشی کرنا نہیں آتی، حسین آ گئے نانا کے روزہ پہ، دائیں کندھے کی ٹیک نانا کے روزے کے دروازے سے لگا لی، ہچکیوں میں رونے لگا، رسول کا لاڈلا ہچکیوں میں رونے لگا، رسول کا لاڈلا، بس بھئی ایک جملہ میں کہنے جا رہا ہوں، ہچکیوں میں رونے لگا، رسول کا لاڈلا۔ ایک بار حسین کی زبان سے نکل گیا، نانا نانا، حسین کا کہنا تھا نا نانا، قبر رسول پھٹ گئی، دونوں ہاتھ برآمد ہوئے، آؤ میرے لاڈلے۔ حسین وہیں پہ کھڑے ہو کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں حسین نانا حسین کا مدینے میں آخری سلام قبول کرو، نانا حسین کا مدینے میں آخری سلام قبول کرو، نانا اب تیرا حسین مدینے نہیں آئے گا، نانا میں دعوت دینے آیا ہوں، اللہ جانے کوئی بیٹی کوئی بہن اس جملے کو برداشت کر جائے، نانا میں دعوت دینے آیا ہوں، نانا 10 محرم کو میں اکبر کو صحرا باندھوں گا، نانا کربلا آ جانا، نانا اکیلے نانا ابراہیم کو لانا، نانا اسماعیل کو لانا، نانا ہاجرہ کو لانا، جو بندے ماتم کی تیاری کر کے ہو، نانا اکیلے لانا، نانا نبیوں کی صف لے کے آنا، نانا اس وقت ضرور پہنچ جانا جب میں قاسم کا صحرا چنوں گا، نانا اور کسی وقت آنا یا نہ آنا، نانا اس وقت ضرور آنا جب میری بیٹی مجھے ملنے آئے گی، جب میری بیٹی مجھے ملنے آئے گی نا نانا تب ضرور آنا۔ حسین نانا سے الوداع ہو کے چلے، بس آخری جملہ، اس سے زیادہ ہمت نہیں مصحف پڑھنے کی، اب جس نے ماتم کرنا ہے نانا سے الوداع ہو کے حسین نانا کے روزے سے نکلے، نظر جنت البقیع میں ماں کی قبر پہ پڑ گئی، مجھے معافی دینا گجرانوالہ کے شریف ہو، بس عجیب منظر بدل گیا، وہ حسین جو اکبر کے جنازے پہ اپنے پیروں سے چل کے گیا تھا نا، اس کی نظر ماں کی قبر پہ پڑی، حسین زمین پہ بیٹھ گئے، حسین ایسے چلے جیسے چند ماہ کا بچہ اپنی اماں کی طرف جاتا ہے، قبر زہرا پھٹ گئی، آواز دے کے کہتی ہے حسین ایسے نہ چل، میں کربلا میں تیرے ساتھ جاؤں گی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ حسین